حیرت ہے کہ انسان قوم آئے اور اسے حوضہ علمیہ قوم کا کچھ پتہ نہ ہو. دیکھیے بہار کے اندر باقاعدہ روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قم سے علم و ادب کی کرنیں پھوٹیں گی اور مشرق و مغرب میں پھیل جائیں گی، یہاں تک کہ یہ شہر دوسرے شہروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا. امام فرماتے ہیں اور روئے زمین پر کوئی ایسا نہ ہوگا جہاں تک قم کے علمی اور دینی فیوز نہ پہنچ سکیں. کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی، اور وہ وقت خدا کی حجت اور ہمارے قائم کے ظہور کا وقت ہوگا. اچھا اب دیکھیے قوم کا یہ حوضہ ترقی کا زکریا ابن آدم، پھر احمد ابن اسحاق قمی، پھر اس کے بعد شیخ صدوق، اور اس کے بعد پھر مرزا قمی اور ملا صدرہ اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، ان کے بعد آیت اللہ بروجردی کے بعد امام خمینی، اور آج مراجع اب رہبر معظم وہاں پر یعنی ان کے کتنے علماء اور مراجع کی زیر نگرانی قوم کا حوضہ چل رہا ہے اور کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. اور جو وہاں مدرسے ہیں باقاعدہ مدرسہ فیضیہ، اگر آپ وہ بھی دیکھیں کہ باقاعدہ انقلاب کے اندر مدرسہ فیضیہ کا کتنا بڑا کردار تھا، کہ باقاعدہ اس میں 1963 میں امام خمینی نے باقاعدہ یہاں پر جو خطاب کیا تھا، ایک تاریخی خطاب جس میں شاہ کے خلاف بھی تقریر کی تھی، تو اس میں پھر اس کے بعد جب وہ باقاعدہ رات کے وقت 300 کمانڈوز امام خمینی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور جب معصومہ قوم کے حرم سے انسانوں کا ایک سمندر باہر نکل رہا تھا، اس وقت مشین گنوں کی گولیوں کے ذریعے ان کو بھون ڈالا گیا تھا ان کو، اور باقاعدہ جنگی جہاز قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو ساؤنڈ بیریئرز کو توڑتے ہوئے کان پھاڑ دینے والی آوازوں میں دہشت پھیلانے کے لیے وہاں پر بھیجے گئے. اور کتنا زیادہ قتل عام وہاں پر قوم کے اندر ہوا تھا. اور 1964 میں جب پھر امام خمینی 63 میں تو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد 64 میں جب رہا ہوئے تو پھر اسی مدرسہ فیضیہ کے اندر پھر خوشی کا ایک جشن ساز بھی جو ہے وہ منعقد ہوا تھا. اس کے علاوہ وہاں پر مدرسہ حجتیہ بھی اب اتنا وقت نہیں ہے، اور بہرحال آیت اللہ خوئی کا بھی ایک مدرسہ ہے مدینہ العلم کے نام سے. لیکن جامعۃ الزہرا خواتین کے اعتبار سے وہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ وہاں خواتین کا بھی ایک مدرسہ ہے جامعۃ الزہرا، 20,000 کے قریب طالبات اس میں پڑھتی ہیں، اور بہترین مدرسہ ہے. البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ حوضہ علمیہ سے مراد کوئی خاص عمارت نہیں ہے. لوگ حوضہ علمیہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ایک عمارت کا نام ہے، نہیں، بلکہ حوضہ علمیہ سے مراد ایک خاص نظام اور خاص نصاب تعلیم کے تحت جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حوضہ علمیہ کا طالب علم ہے. یعنی یہ تعلیم جو ہے مدارس میں بھی حاصل کی جاتی ہے، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے بھی حاصل کی جاتی ہے، یہ امام بارگاہوں میں بھی حاصل کی جاتی ہے، حرموں کے صحن میں بھی حلقے بنا کے حاصل کی جاتی ہے. قم میں اس وقت تقریباً 50,000 طلبہ ہیں، 10,000 غیر ایرانی ہیں، تقریباً 40,000 ایرانی ہیں وہاں پر. تو بہرحال کتنے ہی زندہ مراجع جو وہاں پر قم میں اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ. آیت اللہ صافی گل پائگانی ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، اس کے علاوہ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی ہیں، ناصر مکارم شیرازی ہیں، اس کے علاوہ آیت اللہ نوری حمدانی ہیں، اور رہبر معظم ہیں، جعفر سبحانی ہیں، اور حسن زادہ عاملی ہیں. تو کتنے ہی علماء اور مراجع کی پوری کہکشاں ہے کہ انسان جو ہے باقاعدہ اگر کوئی ممکن ہو سکے تو ان سے کسی سے ملاقات بھی کر کے دیکھے. اور کچھ ہی فاصلے پر وہاں سے قم سے شیخ صدوق اور ان کے والد کے قبریں بھی ہیں. مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن سب چھوڑتا ہوا آگے جانا پڑ رہا ہے مجھے، لیکن کیا کروں کہ شیخ صدوق بہرحال وقت اتنا نہیں رہا کہ شیخ صدوق وہ جن کو امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں جو پیدا ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کی جو وہاں پر باقاعدہ لائبریری ہے، اسے جا کر دیکھنا چاہیے کس طریقے سے اتنی عظیم الشان لائبریری انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی نے وہاں پر قائم کی ہے، اور باقاعدہ اسی جگہ پر ان کی وصیت کے مطابق وہیں پر ان کو دفن بھی کیا گیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.